السلام علیکم ناظرین، آج ہم مڈل ایسٹ میں واقع ایک ایسے عرب کنٹری کی سیر کریں گے۔ یہ ایک قدیم ترین کنٹری ہے، ماضی میں یہ خوشحال ملک رہا، اور جانیں گے 2011 میں کون سا المناک واقعہ پیش آیا جس نے ملک کو بگاڑ دیا۔ خانہ جنگی کی وجہ سے اس کنٹری کی معیشت بھی تباہ ہوئی، مالی ہی نہیں بلکہ اس کا جانی نقصان بھی بہت ہوا۔ حوثی باغیوں نے صدر بشار الاسد کے خلاف حملے کیوں کیے؟ آزادی کی جنگ سے اس کنٹری کی تباہی تک کا سفر، ان سب کو جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سیریا یعنی شام کنٹری کی۔ سب سے زیادہ آرمی رکھنے والا یہ کنٹری امن میں کیوں نہیں؟ اس کنٹری کا قدیم شہر کون سا ہے اور یہاں کون سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہیں؟ ناظرین، یہ کنٹری اسلامی قوانین کا نفاذ اور ایک طویل پیچیدہ تاریخ رکھتا ہے۔ ناظرین، اس کنٹری کے لوگوں کا کلچر، لائف سٹائل اور کھانوں کو بھی مد نظر رکھیں گے اور جانیں گے کہ بگڑے حالات کی وجہ سے اب بھی ٹورسٹ اس کنٹری میں کتنے آتے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی ہاں، تو دیر کس بات کی، چلتے ہیں سیریا یعنی شام کے ایک شاندار سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں، اس کنٹری کا آفیشیل نیم سیرین عرب ریپبلک ہے، جسے شام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی سرزمین جو اپنی تاریخ، ثقافت اور جنگی حالات کے باوجود دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کنٹری کی آبادی کی بات کریں، شام کی کل آبادی تقریباً 80.7 ملین ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک 62ویں نمبر پر آتا ہے۔ سیریا کے لوگوں کی آفیشیل لینگویج عربی ہے۔ ناظرین، شام کی شہری آبادی کا تناسب 60%، جبکہ دیہی علاقوں میں 40% لوگ رہتے ہیں۔ شام کا کیپٹل دمشق ہے، جو دنیا کے سب سے قدیم آباد شہروں میں سے ایک ہے، جبکہ شام کا سب سے بڑا شہر حلب ہے، جو اقتصادی اور تجارتی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ جنگ کی وجہ سے اس شہر کو بہت نقصان پہنچا، لیکن اس کی تاریخ، ثقافتی اہمیت اسے ایک معروف بناتی ہے۔ ناظرین، شام کی سرحدوں کو دیکھیں۔ شام کی سرحدیں ان چند ممالک سے لگتی ہیں جن میں ترکی، عراق، اردن، لبنان اور اسرائیل سے ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کنٹری کے رقبے کی بات کریں، شام کا کل رقبہ 1,85,180 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ملک 99ویں نمبر پر آتا ہے۔ شام ملک کا مذہب اسلام غالب ہے۔ شام کی آبادی کا تقریباً 87% حصہ مسلمان، جس میں سنی مسلم 74%، جبکہ شیعہ مسلم 30% موجود ہیں۔ اور ناظرین، اس کنٹری میں عیسائی کمیونٹی بھی موجود ہے، جو ملک کی آبادی کا تقریباً 10% ہے۔ عیسائیوں میں تقریباً مارونی آرتھوڈوکس اور کیتھولک فرقے کے لوگ شامل ہیں۔ ناظرین، سیریا کا لٹریسی ریٹ 80% کے قریب تھا، لیکن جنگ کے دوران تعلیم کی رسائی محدود ہو گئی، جس کی وجہ سے کئی اسکولز اور یونیورسٹیز بند ہو گئی اور ان امارات کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، شام کی معیشت بھی کافی ڈھل چکی ہے۔ شام کی انڈسٹری باقی عرب ممالک کے مقابلے میں بہت کمزور پڑی ہے، خاص طور پر آئل اور گیس کی پیداوار جنگ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ شام میں زراعت اس کی معیشت کا ایک اہم حصہ بھی تھی۔ گندم، چاول اور سبزیوں کی پیداوار کو بھی اچھی خاصی کمی ہوئی اور یہ ملک اب غربت کی لکیر میں پسا ہوا ہے۔ غربت کی شرح اس کنٹری میں 80% تک ہے۔ معاشی بحران اور جنگ نے عوام کو شدید بحران میں ڈال دیا ہے۔ شام کا GDP بہت کم ہے اور اتنا کم ہے کہ 2010 یعنی جنگ سے پہلے کی سطح سے نصف ہو چکا ہے۔ اس ملک کی اب کی صورتحال نے تو تختہ ہی الٹ کر رکھ دیا۔ شام میں انٹرنیٹ کی آزادی محدود ہے۔ ملک شام کے قوانین بہت سخت ہیں۔ شامی قوانین کے مطابق خواتین پر تشدد کرنے والے افراد کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، جن میں قید اور بھاری جرمانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، محبت کی شادیاں اس کنٹری میں 5 سے 15%، جبکہ ڈائیورس 3 سے 5% کے درمیان بتائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں شادیاں زیادہ تر خاندانی اجازت اور روایات کے تحت کی جاتی ہیں۔ ناظرین، شام کی کرنسی کو دیکھیں تو شام کی کرنسی شامی پاؤنڈ ہے۔ جنگ اور اقتصادی بحران کے سبب شامی پاؤنڈ کی قدر کم ہوئی اور ناظرین، یہ ملک کمزور کرنسی کی وجہ سے 195 ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم شام کی کرنسی کا موازنہ پاکستان اور بھارت سے کریں، ایک شامی پاؤنڈ پاکستانی روپے 0.06 جبکہ انڈین روپے 0.05 کے برابر ہے۔ ملک شام کا بین الاقوامی کالنگ کوڈ 963+ ہے۔ آئے ناظرین، اب اس کنٹری کی موجودہ صورتحال کو جانتے ہیں۔ اس سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر اور امن سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں اس کنٹری کی تاریخ میں سب سے بڑا اور المناک واقعہ کیا پیش آیا؟ ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ ناظرین، شام کی آزادی کا آغاز 26 اپریل 1946 کو ہوا۔ اس دن کو یوم آزادی کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ جب فرانس کی نو آبادیاتی کا خاتمہ ہوا، فرانس نے شام کو 1920 میں اپنے قبضے میں لیا اور اس پر 26 سال تک حکمرانی بھی کی۔ 1946 میں شامی قوم نے آزادی حاصل کی اور شام ایک آزاد ملک بن گیا۔ ناظرین، اس ملک میں آزادی کے بعد کئی دہائیوں تک حکومتی استحکام رہا، لیکن 2011 میں ملک میں بڑے احتجاج اور مظاہروں کا آغاز ہوا، جس میں عرب بہار کے نام سے تحریک شروع ہوئی، جس میں عوام نے اپنے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی اور جمہوری آزادی سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ اس تحریک کا اثر سیریا پر بھی پڑا، جہاں لوگوں نے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف احتجاج کیے۔ ابتدا میں یہ احتجاج پرامن تھے، لیکن ملک نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہوئی اور ناظرین، اس جنگ کی وجہ سے کئی لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور ہزاروں مارے گئے، اور یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ اس جنگ نے نہ صرف معاشی اقتصادی حالات کو متاثر کیا، بلکہ اس ملک کے امن کو بھی لے ڈوبی۔ دنیا کے مختلف ممالک اور تنظیمیں اس جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، مگر ابھی تک کسی مکمل امن معاہدے یا حل تک نہیں پہنچا جا سکا۔ ناظرین، سیریا میں فوج کی تعداد 2 لاکھ سے 3 لاکھ کے درمیان ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی امن قائم نہ ہو سکا۔ اس ملک میں جنگ صرف حکومت اور مخالف کے درمیان ہی نہیں، بلکہ اس ملک میں مختلف مسلح گروہ شامل ہیں، جس میں اپوزیشن فورسز، دہشت گردی تنظیمیں جیسے داعش اور کرد گروہ، جن کے مختلف مقاصد ہیں۔ اس سے حکومت کے لیے پورے ملک پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سیریا کا قدیم شہر دمشق ہے، جو دنیا کا سب سے قدیم شہر ہے۔ دمشق کا قدیم شہر یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہے، اور یہاں کی گلیاں، بازار اور تاریخی عمارتیں ابھی بھی سیاحوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اور ناظرین، سیریا میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں بھی موجود ہیں، جس میں حضرت بلال بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک دمشق میں موجود ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور مؤذن تھے اور اسلام کے اولین مسلمان تھے۔ ان کی قبر مبارک دمشق کے ایک تاریخی شہر باب الصغیر کے قریب موجود ہے، جو ایک معروف زیارت گاہ بھی ہے، اور یہاں بہت سے زائرین حاضری دینے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، سیریا کی ثقافت بہت غنی ہے۔ اس میں اسلام، عربی اور قدیم شام کی روایات شامل ہیں۔ ناظرین، یہاں خاندان اور معاشرتی تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ لوگ زیادہ تر اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی بہت توجہ دی جاتی ہے۔ اور ناظرین، سیریا میں مرد عام طور پر سادہ کپڑے، جبکہ خواتین عبایا یا حجاب پہنتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس کنٹری کے کھانوں کی بات کریں، جس میں سیخ کباب اور شاورما ایک مقبول عربی فوڈ ہے، یہ کھانا سیاحوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کنٹری میں 2011 کے واقعے کے بعد ٹورسٹ کی تعداد کو دیکھیں، جو تقریباً 8.5 ملین ٹورسٹ آئے تھے۔ سیریا کے سیاحوں کی تعداد جنگ کے بعد انتہائی کم ہو چکی ہے، لیکن مذہبی زیارت کرنے کے لیے زائرین اب بھی یہاں آتے ہیں۔ آئے ناظرین، اس کنٹری کے خوبصورت پلیس کو دیکھتے ہیں، جس میں سیریا کا شہر حلب ایک قدیم ترین شہر اور فورٹ ہے۔ یہ فورٹ 3000 سال قبل مسیح تک کا ہے۔ حلب فورٹ کو 1986 میں یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ اسلامی فن تعمیر اور تاریخ کے شوقین ہیں تو اس جگہ کا وزٹ لازمی کرنا۔ اور ناظرین، اس کنٹری کے باقی پلیسز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا اس کنٹری میں، تو دیر کس بات کی، کیجیے اپنے سفر کا آغاز، ہمیں دیجیے اجازت۔ یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔